السلام علیکم۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم قسط نمبر 33۔ آفس سے نکلتے ہی اس نے باران کو کال کی اور وہ اسے کھری کھری سنا دی۔ اس وقت وہ بہت غصے میں تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسی لیے اس نے اپنے دل کی بھڑاس اس باران پر ہی نکال دی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ یہاں پہ پھنس گیا تھا۔ اسے تو ان سب کا کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں تھا۔ اس وقت وہ پریشانی سے سر کو پکڑے بینچ پر بیٹھا تھا۔ فائلیں اس کی گود میں رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکا تو پھر اپنے باپ کے غضب سے کیسے بچ پائے گا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ باران کی باتوں میں نہ آتا، نہ وہ اس کی باتوں میں آتا اور نہ یہ پھنستا۔ اب کرے تو کیا کرے؟ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سر کو اٹھا کر دیکھا تو وہ باران جہانگیر تھا، جو بینچ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرا رہا تھا۔ روہیل کا دل چاہا کہ اس کا یہ منہ نوچ لے۔ کیا ہوا برو؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہے ہو؟ یہ سب نا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ جانتے بھی ہو کہ ڈیڈ نے مجھے کون سی ذمہ داری سونپی ہے؟ کون سی ذمہ داری سونپی ہے؟ باران نے الٹا پوچھا تھا۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی دن اتنی بھری ذمہ داری دے دی، مجھے وہ کام کرنے کو کہا ہے جو ان سے بھی نہیں ہو سکا، تو پھر بھلا مجھ سے کیسے ہوگا؟ تمہارا باپ سچ میں بہت چالاک ہے۔ وہ اس طرح سے تمہیں ناکامی کی صورت میں تمہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن خیر تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ ادھر میری جان پہ بنی اور تم کہہ رہے ہو کہ میں فکر نہ کروں؟ حد ہے ویسے۔ دکھانا ذرا۔ باران اس کی گود سے وہ فائلیں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ احمد اسٹار، یہ تو پاکستان کی بہت بڑی کمپنی ہے۔ باران جہانگیر مسکرایا۔ ہاں، ڈیڈ نے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی اس کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کی، لیکن وہ ہر بار ناکام ہوئے، اور اب انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جو کام میرے ڈیڈ سے نہ ہو سکا وہ مجھ سے کیسے ہوگا؟ میں تو ہوں ہی ان ایکسپیرینسڈ۔ وہ بے بسی سے لاچارگی سے سر کہتا جھکا گیا۔ باران اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو کام تمہارا باپ نہ کر سکا وہ تم بھی نہیں کر سکو گے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ تم یہ کر سکتے ہو۔ اب اسے ہار مت مانو، بلکہ آخری دم تک لڑو۔ باران اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اسے ہمت دیتے ہوئے بولا، تم یہ کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان ایسے ہی تجربہ کار نہیں پیدا ہوتا، اسے بننا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی بڑی کمپنی کے ساتھ میں یہ سب کچھ کیسے ڈیل کروں گا؟ ہو جائے گا، بس تم خود پر بھروسہ رکھو۔ باران نے مسکرا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ یہ سب نہ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں یہیں پر ہی قتل کر دوں۔ تمہارے اس پلان کی وجہ سے پھنس میں گیا ہوں۔ باران ہنسا۔ میں تم سے ذرا سینئر ہوں، ذرا عزت سے پیش آیا کرو میرے ساتھ۔ کیا کہا؟ عزت؟ سینئر؟ روہیل تنزن بولا۔ یہ سب کچھ ہوگے تم اپنے لیے، میں تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہوا نا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ بات یاد رکھنا اور لکھ رکھنا تم۔ اوکے۔ باران نے جلدی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بائیں ہاتھ کی انگلی سے کچھ لکھا اور اسے دکھاتے ہوئے بولا، یہ دیکھو میں نے لکھ دیا، اب خوش؟ روہیل نے دانت پیس کر اسے دیکھا، جس پر باران ہنسا۔ پھر وہ اس کے کندھے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اچھا چلو کافی پیتے، میرا بڑا موڈ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، تم ہی چلے جاؤ۔ اب یہ نخرے دکھانا بند کرو اور چلو میرے ساتھ، آج کی ٹریٹ میری طرف سے، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھاتے ہوئے بولا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی روہیل اس کے ساتھ چل پڑا۔ ان دونوں نے ایک ساتھ کافی پی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، تب باران کو رئیس کی کال آ گئی۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، شاید وہ جاپان سے آج واپس آ گیا تھا، اس لیے اس سے ملنے کا کہا تھا۔ وہ رئیس کی بات کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ روہیل سے بعد میں بات کرنے کا کہتا وہاں سے روانہ ہوا۔ اس کے جانے کے بعد روہیل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فائلیں دائیں ہاتھ میں پکڑے کیفے سے باہر نکل آیا۔ وہ یوں ہی سڑک پر بے مقصد چل رہا تھا، اس کا دماغ اپنے باپ کے بارے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ سڑک کے اس جانب اشوا پر پڑی، جو اسکول بیگ پہنے منہ میں لالی پاپ ڈالے سڑک پر لاپرواہی سے چل رہی تھی۔ شاید وہ اسکول سے گھر جا رہی تھی۔ اشوا کو دیکھ کر نہ جانے کیوں روہیل خوش ہو گیا تھا۔ وہ وہیں سے دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے چلایا،
اے بچی ادھر سنو، لیکن عرشا نے اس کی پکار نہ سنی اور برابر چلتی رہی۔ تبھی روہیل سڑک کراس کر کے بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کسی کو اپنے پیچھے پا کر اشوا الرٹ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی تو روہیل اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھکا ہانپ رہا تھا۔ اشوا اسے فوراً سے پہچان گئی۔ ارے انکل آپ؟ اشوا منہ سے لالی پاپ نکالتے ہوئے بولی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا تھا، تم سن کیوں نہیں رہی تھی؟ ہاں؟ اشوا مسکرائی۔ کوئی کام تھا کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ، کیا تم اسکول سے گھر جا رہی ہو؟ ہاں۔ بیگ نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہاں دکھ رہا ہے مجھے، تو پھر کیوں پوچھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر روہیل لاجواب ہوا۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اشوا نے کچھ سوچا اور اپنی جیب سے ایک لالی پاپ نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ لالی پاپ ہے؟ کیا پہلے کبھی نہیں کھائی؟ کھائی ہے، 1000 بار کھائی ہے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ میں دکھا نہیں رہی، میں کہا کہ یہ لو اور کھاؤ۔ میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں کیا؟ یہ چھوٹے بچے نہیں بلکہ بڑے بچے بھی کھا لیتے ہیں۔ لینا ہے تو لو، ورنہ تمہاری مرضی۔ وہ لالی پاپ واپس اپنی جیب میں ڈالنے لگی تو روہیل جھٹ سے بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ دو۔ روہیل نے اس کے ہاتھ سے لالی پاپ لے لی۔ اسے منہ میں لالی پاپ ڈالتے دیکھ کر اشوا مسکرائی۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ یہ بتاؤ بچی، تم پھر سے اکیلی کیوں گھوم رہی ہو؟ میں نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اکیلے کبھی بھی باہر مت نکلا کرو، کوئی تمہیں کڈنیپ کر لے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تو تھا انکل کہ میں اکیلی نہیں ہوتی، میرے پیچھے باڈی گارڈز ہوتے ہیں، وہ مجھے پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ روہیل ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ یہاں پر نظر نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے چکما دیکھ کر یہاں بھاگ آئی ہوں۔ وہ کس لیے؟ یار میں ان سے تنگ آ گئی ہوں، وہ ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اس لیے میں ہر بار جب بھی موقع ملتا ہے بھاگ جاتی ہوں۔ یہ تو غلط بات ہے بچی، اگر کسی نے تمہیں کڈنیپ کر لیا یا کچھ کہہ دیا تو پھر سمجھو اس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ پھر میرے ابھی اسے چھوڑیں گے نہیں، جو مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے میرے ابھی اسے مار دیتے ہیں۔ ویسے مذاق اچھا تھا بچی، روہیل نے ہنستے ہوئے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑایا۔ میں مذاق نہیں کر رہی انکل، وہ چڑھ کر بولی، شاید اسے برا لگ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم مذاق نہیں کر رہی، اب خوش؟ اشوا نے اسے گھورا اور آگے بڑھ گئی۔ ویسے جا کہاں رہی ہو تو؟ پتہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کیوں، گھر نہیں جانا کیا؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میرا دل نوڈلز کھانے کا چاہ رہا ہے۔ انکل کیا تم مجھے نوڈلز کھلاؤ گے؟ کیا نوڈلز؟ ہاں نوڈلز، مجھے نوڈلز کھانے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کسی ریسٹورنٹ میں لے چلتا ہوں، وہیں چل کر کھانا۔ لیکن مجھے باہر کا کھانا الاؤ نہیں ہے، ابھی نے منع کر رکھا ہے، تو مجھے اپنے گھر لے چلو اور اپنے ہاتھوں سے نوڈلز بنا کر کھلاؤ۔ کیا؟ اپنے گھر؟ ہاں، کیوں؟ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے؟ ہے تو صحیح، لیکن… وہ خاموش ہو گیا، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ ویسے کیا ہر کسی کے ساتھ یوں ہی چل پڑتی ہو؟ ہر کسی کے ساتھ تو نہیں، بس تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ تم اچھے ہو نا، اس لیے۔ ویسے بھی میرا کوئی دوست نہیں ہے، اب سے تم میرے دوست ہو۔ کیوں؟ میری شکل پہ یہ لکھا ہے کہ کیا میں اچھا ہوں؟ اگر میں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کر دیا تو؟ روہیل نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تم ایسا نہیں کرو گے، مجھے یقین ہے، اشوا پورے یقین سے بولی، جس پر روہیل اسے دیکھنے لگا۔ وہ چھوٹی سی بچی اس پر اتنا یقین کرتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اگر میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا تو پھر میرے ابھی تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اوہ، ایسی بات ہے۔ ہاں۔ روہیل اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس کے ماموں کیسر یامین نے اسے 15ویں سالگرہ پر گفٹ کیا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس کے زیر استعمال تھا۔ یہاں پر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی کیونکہ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پارٹی کرتا رہتا تھا اور ساری رات یہیں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہوئے گزارتا۔ اشوا اس کے اتنے بڑے اپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تمہارا ہے انکل؟ ہاں، یہ میرا ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا ہے نا؟ ہاں، بہت اچھا ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ روہیل اس کا بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، اچھا چلو آپ خاموشی سے یہاں بیٹھ جاؤ، تب تک میں تمہارے لیے نوڈلز بناتا ہوں۔ اوکے،
وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ روہیل نے اپنی آستینیں کنگلیوں تک فولڈ کی، پھر ایپرن باندھ کر اس نے نوڈلز کے 2 پیکٹ نکالے۔ اب وہ اشوا کے لیے نوڈلز بنا رہا تھا۔ یہ اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ وہ جب کسی کے لیے کچن میں کھڑا نوڈلز بنا رہا تھا، ورنہ تو اس نے کبھی کچن میں جا کر ایک گلاس پانی تک نہ پیا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ ایسا سوچا تھا کہ وہ بھی کسی دوسرے کے لیے یوں کچن میں کھڑا خوار ہو رہا ہوگا۔ اشوا دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے اسے نوڈلز بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ روہیل نے ایک دو بار پلٹ کر اسے بھی دیکھا، جس پر وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اس نے کافی محنت کے بعد بالآخر اشوا کے لیے نوڈلز بنا ہی لیے تھے۔ اس نے نوڈلز سے بھرا باؤل اشوا کے سامنے رکھا اور پھر ایپرن اتارتے ہوئے مسکرا کر بولا، کھا کر دیکھو کیسے بنے ہیں۔ وہ یہ کہتا اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا یہ سننے کے لیے کہ یہ اشوا کو کیسے لگیں گے۔ اشوا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور دوسری نگاہ نوڈلز پر، پھر وہ آستینیں اوپر کرتی نوڈلز کھانے لگی۔ آرام سے یہ گرم ہیں، کہیں تمہارا منہ نہ جل جائے۔ اشوا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ اب روہیل دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے دلچسپی سے اسے نوڈلز کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیسے بنے ہیں؟ روہیل نے پوچھا۔ اشوا منہ بنا کر بولی، ہاں بس ٹھیک ہی ہے، اتنا بھی نہیں کہ تعریف کی جائے۔ روہیل کا منہ بن گیا اس کی یہ بات سن کر۔ اس نے کتنی محنت سے کچن میں کھڑے ہو کر اس کے لیے نوڈلز بنائے تھے اور اسے بس ٹھیک ہی لگے تھے۔ تم کھاؤ گے انکل؟ نہیں، تم ہی کھاؤ، وہ منہ بنا کر بولا۔ اشوا مسکرائی۔ ویسے انکل، تمہیں پتہ ہے جان بہت اچھے نوڈلز بناتا ہے، اتنے کہ مجھے اس کے علاوہ کسی کے نوڈلز پسند نہیں۔ جان؟ یہ جان کون ہے؟ روہیل کے کان کھڑے ہو گئے تھے لفظ جان سن کر۔ بتاؤ نا، کون ہے یہ جان؟ بتاؤ۔ کیوں بتاؤں؟ کیوں نہیں بتا سکتی تو؟ کیونکہ جان نے مجھے منع کرا کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں مت بتاؤں۔ اچھا، میں سمجھ گیا، یقیناً وہ تمہارا بھائی ہوگا جسے تم جان بلاتی ہو، ہے نا؟ روہیل مسکراتے ہوئے اندازہ لگا کر بولا۔ نہیں، وہ میرا بھائی نہیں ہے، اشوا غصے سے بولی۔ اچھا، پھر کون ہے وہ؟ اچھا، میں سمجھ گیا، وہ یقیناً تمہارا دوست ہوگا جسے تم جان کہہ کر پکارتی ہو، ہے نا؟ روہیل نے اس کا جواب سنے بغیر دوبارہ سے اندازہ لگایا۔ اشوا سوچتے ہوئے کہنے لگی، ہاں دوست تو ہے وہ میرا۔ میں بھی سمجھ گیا، چلو اب جلدی سے نوڈلز ختم کرو، پھر تم نے گھر بھی جانا ہے۔ اوکے۔ اشوا نوڈلز کھانے لگی اور وہ دلچسپی سے اسے نوڈلز کھاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے کوئی اتنا اچھا لگنے لگا تھا جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایک 10 سالہ بچی تھی جو اس سے صرف 1-2 بار ہی ملی تھی، اور اس مختصر عرصے میں وہ اس کے بہت قریب ہو گئی تھی، جس کو وہ کبھی بھی کسی یا مشکل یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پاگل لڑکی۔ رئیس اس وقت باران کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ باران نے رئیس کو اپنے پلان کے مطابق آگاہ کیا، جسے سن کر رئیس اس پر غصہ ہونے لگا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہا ہوں؟ باران نے الٹا سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ اگر تمہاری اصلیت قدرت کاظمی کے سامنے آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تم بھلا کس طرح سے یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ اگر تم نے ڈیل کر لی تو پھر یقیناً وہ تم سے ملنا چاہے گا۔ کیا کرو گے پھر تم؟ سامنا کروں گا اور کیا؟ باران ہنسا۔ تم پاگل ہو کیا؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ ویسے وہ خود نہیں بلکہ اس کا بیٹا آئے گا ہماری کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے۔ تو کیا تم اس سے ملو گے؟ نہیں۔ تو پھر؟ یہ کام میں نے رامس کو سونپا ہے، وہی اس کے ساتھ ڈیل کرے گا، میں بس اسے آرڈر دوں گا۔ دیکھو بخت، ابھی بھی وقت ہے، اسے کینسل کر دو ورنہ جو بھی ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ اگر قدرت کو تمہاری اصلیت پتہ چل گئی تو بہت برا ہوگا۔ وہ اب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اب کو معمولی یا کمزور سا بچہ نہیں جسے مارنے کے لیے اس نے تمہیں بھیجا تھا۔ میں اب ایک طاقتور آدمی ہوں، اس ملک کی سب سے بڑی کمپنی MH اسٹار کا اکلوتا مالک ہوں، کوئی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ وہ تمہیں نہیں تو تمہارے پیاروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ رئیس بگڑ کر بولا۔ یہ سن کر باران نے انتہائی نفرت سے کہا، اگر اس گھٹیا انسان نے میرے پیاروں کو ایک خروچ بھی پہنچائی نا تو میں اس کے جسم کے 1000 ٹکڑے کروں گا، اسے اتنا ذلیل و لاچار کروں گا کہ اسے اپنے پیدا ہونے پر بھی پچھتاوا ہوگا۔ تم فکر نہ کرو رئیس، میں سب سنبھال لوں گا۔ رئیس نے اسے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں نے قدرت
قدرت کا آدمی سے کیسے چھپا چھپا کر تمہاری پرورش کی ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری ساری زندگی کی محنت رائے گاں چلی جائے گی۔ باران نے دیکھا رئیس کی آنکھوں میں اس کے لیے سوائے محبت اور شفقت کے اور کچھ نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اسے ایک باپ کی طرح پالا تھا اور وہ اس مہربان انسان کا شکر گزار تھا۔ اسے اس وقت رئیس اس دنیا کا سب سے پیارا اور بہترین انسان لگا تھا۔ وہ بے اختیار سامنے بیٹھے رئیس کو گلے لگا گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پیار کر رہا ہوں اور کیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ دور ہو جاؤ مجھ سے، رئیس نے اسے زبردستی خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ خبردار جو آئندہ اس طرح سے مجھے گلے بھی لگایا تو۔ کیوں؟ نہیں کر سکتا کیا؟ نہیں، کیونکہ اب ان سب پر میری بیٹی کا حق ہے، تمہارا نہیں، سمجھ گئے ہو تم؟ باران نے منہ بنایا۔ کھڑوس کہیں کا، مجالے جو کبھی اچھے موڈ میں ہی بات کر لیں۔ تبھی پیچھے سے یہ سنتی سغرا بھی آنے نے اسے دھموکا جڑا۔ آہ! باران نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے چلایا۔ کیا ہے آنے یار، کیوں مارا مجھے؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، بڑوں سے ایسی بات کرتے ہیں؟ ہاں تو کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ ہی بتا دینا۔ پھر سے زبان چلا رہے ہو؟ ہاں ابھی دکھاتی ہوں میں تمہیں۔ باران جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ارے آنے کیا کر رہی ہیں؟ سغرا اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے لپکی، جس پر باران نے رئیس کو گھورا، جو اپنے امڑ آنے والی ہنسی کو دبانے کی کوشش میں سرخ پڑ رہا تھا۔ کتنے فسادی ہو تم، جھگڑا ڈلوا دیا نا تم نے آنے اور میرے درمیان، اللہ پوچھے گا تمہیں رئیس۔ باران نے رئیس کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ بالآخر سغرا بی نے اس کی پٹائی کر کے ہی دم لیا۔ باران اپنے کندھے دباتے ہوئے بولا، حد ہے یارانے، آپ نے اس بوڑھے بابا کی وجہ سے مجھے مارا۔ باران کرسی پر بیٹھتا دہائی دے گیا۔ آپ کی سپیڈ نے تو یوسین بولٹ کی سپیڈ کو بھی مات دے دی ہے۔ کیا کھاتی ہیں آپ جو اس عمر میں اتنی فٹ ہے؟ پھر سے ہاں؟ سغرا بی نے آنکھیں دکھائی، جس پر باران نے گہری سانس کھینچی۔ رئیس اس کی حالت پر ہنس رہا تھا، تبھی اچانک سے اسے عشوہ کا خیال آیا۔ یہ عشوہ کہاں ہے؟ وہ سنبھل کر بولی۔ وہ تو اسکول گئی ہوئی ہے، تو ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئی؟ ٹائم تو کافی ہو گیا ہے، اسے اس وقت گھر آ جانا چاہیے تھا۔ رئیس کے ساتھ ساتھ اب سغرا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، بچی ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ رئیس پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنے آدمیوں کو کال ملائی۔ کہاں مر گئے ہو تم لوگ؟ اور میری بیٹی کہاں ہے؟ سر ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ شاید پھر سے ہمیں چکما دے کر کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ ہم اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ؟ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ میں نے تم لوگوں کو کس لیے ہائر کیا تھا؟ ہاں بتاؤ۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ یاد رکھنا تم لوگ۔ یہ کہہ کر رئیس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سغرا بھی پریشان ہو گئی تھی، البتہ باران بڑے مزے سے کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا عشوہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں پتہ چلا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے ان لوگوں سے کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھیں، نہ جانے اب کہاں ہے وہ۔ ڈر ہے کہ کہیں کسی دشمن نے اسے کڈنیپ نہ کر لیا ہو۔ میرے ہزاروں دشمن ہیں، اگر میری بچی کو کچھ ہوا تو میں ان کی ساری دنیا ہی الٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتا رئیس وہاں سے چلا گیا۔ باران کو یوں اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر سغرا بی نے اس کے کندھے پر ہاتھ چڑھ دی۔ کیوں مار رہی ہو آنے؟ باران نے اپنا کندھا مسلتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں پر بیٹھے ہو، جاؤ جا کر اسے ڈھونڈو نا، نہ جانے بچی کہاں چلی گئی ہے۔ جانا کہاں ہے اس بچی نے؟ دوبارہ گھوم پھر کر ادھر ہی آنا ہے اس نے، اور اچھا یہ کہ کہیں چلی جائے، جان چھوٹ جائے اس آفت سے۔ اور ویسے بھی جہاں بھی چلی جائے، اس کا باپ ہے نا، اسے ڈھونڈ کر واپس نہیں لے آئے گا۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ واپس آ جائے گی، میرا یقین کریں۔ یہ کہہ کر باران نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ حد ہے ویسے، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو بخت جہاں؟ سغرا بی نے اسے گھورا، لیکن اسے پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ عشوہ کے لیے دعائیں کرتی اندر چلی گئی، شاید نفل ادا کرنے گئی تھی کہ عشوہ خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ باران نے اپنی جیب سے رومال نکالا۔ اب اس کی ہتھیلی پر اس رومال کو پھیلائے، اس پر کشیدہ کیے ہوئے اپنے نام بخت جہان کو دیکھ کر محبت سے مسکرا دیا۔ بخت اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، بالآخر میں نے تمہیں 13 سال کے بعد پا ہی لیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف۔ تھینک یو سو مچ مطیبہ، کہ تم نے اتنے سالوں تک اسے سنبھال کر رکھا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میری ماما کی آخری نشانی کو گم نہیں ہونے دیا۔ تھینک یو سو مچ ونس اگین۔ وہ مسکرا کر یہ کہتا اس رومال کو سینے سے لگائے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔
نوڈلز ختم کرنے کے بعد اشوا نے خالی باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نوڈلز بس ٹھیک ہی تھے، اتنے بھی نہیں کہ تعریف کروں۔ ہاں دیکھا ہے میں نے، تو تبھی تو تم نے سارا باؤل ہی چٹ کر لیا۔ روہیل اس کی بات سن کر جل کر بولا، جس پر اشوا مسکرائی۔ اب تمہیں گھر جانا چاہیے بچی۔ میرا نام بچی نہیں ہے، اشوا رئیس ہے۔ ہاں وہی جو بھی ہے، اب تمہیں گھر جانا چاہیے، تمہارے والدین پریشان ہو کر تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تم بہت لاپرواہ ہو، یہاں آ کر بیٹھ گئی اور تمہارے والدین ڈھونڈتے ہوں گے تمہیں۔ نہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیا وہ تم سے بیزار ہیں؟ نہیں تو پھر اگر تم کہیں کھو گئی یا پھر کچھ ہو گیا تو میں کہیں بھی چلی جاؤں یا مجھے کوئی بھی کچھ کر لے، ابھی مجھے ڈھونڈ لیں گے، اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ مزے سے بولی۔ وہ کیسے؟ کیا تمہارے ابھی کوئی سپر مین ہے؟ روہیل نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں تو پھر؟ تو تم نہیں سمجھو گے، اشوا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھاتی ہوں تمہیں۔ یہ تو میری سمارٹ واچ دیکھ رہے ہو نا؟ اشوا اپنی کلائی پر بندھی خوبصورت گھڑی اسے دکھاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو اس میں کیا ہے؟ یہ میرے ابی میرے لیے جاپان سے لائے تھے 3 سال پہلے۔ اوہ بہت اچھی ہے، ویسے تو مجھے یہ کیوں دکھا رہی ہو؟ یہ جاپان تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی اور مہنگی گھڑیاں ہیں میرے پاس، جو میں نے پیرس، US، کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ سے لی تھی۔ روہیل اس کی کلائی پر بندھی خوبصورت سی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلیوں پر گن کر اسے بتا رہا تھا۔ یہ ایسی ویسی گھڑی نہیں ہے بے وقوف۔ کیا کہا بے وقوف؟ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کیا؟ میں تم سے بڑا ہوں تو ذرا عزت سے پیش آیا کرو۔ روہیل کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ تم دوست ہو نا میرے، اور دوستوں میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ کیا کہا؟ دوست؟ زبردستی ہی مجھے اپنا دوست بنا لیا تم نے۔ تمہاری حرکتیں تو بالکل مطیبہ جمال پر گئی ہیں۔ کہیں تم اس کے رشتہ دار تو نہیں ہو، یا پھر اس کی کوئی بچھڑی ہوئی بہن ہو؟ دیکھو تو صحیح، ہو بہو وہی حرکتیں ہیں تمہاری۔ کون مطیبہ؟ ہے بس میری ایک دوست۔ اچھا تم بتاؤ کیا کر رہی تھی اس گھڑی کے بارے میں؟ روہیل نے بات ٹالی۔ اور ہاں ابھی نے نا اس گھر میں ایک ٹریکر فٹ کر رکھا ہے، اگر میں کہیں بھی چلی جاؤں تو وہ مجھے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے۔ ٹریکر؟ کیا سچ میں؟ اشوا نے سر ہاں میں ہلایا۔ تبھی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دستک اتنے زور کی تھی کہ روہیل کو لگا کہ ابھی دروازہ جڑ سے اکھڑ کر ٹوٹ جائے گا۔ کون ہے یہ؟ بڑا ہی کوئی جاہل انسان ہے۔ کوئی اس طرح سے بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کیا؟ بیل کس لیے لگی ہے؟ آ رہا ہوں بھائی، آ رہا ہوں، ذرا بھی صبر نہیں ہے کیا تم میں یہ صبر انسان؟ بے صبر انسان۔ روہیل جوتے پہنے بغیر دروازے کی طرف بھاگا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کی تو کہیں آنے والا شخص دروازے کو جڑ سے ہی نہ اکھاڑ دے۔ وہ بھاگ کر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ کیا ہے بھائی، تمیز نہیں ہے کہ تم میں؟ اس طرح سے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کیا؟ ایسی کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ ذرا بھی صبر نہیں ہو رہا تم سے؟ دروازہ کھولتے ہی روہیل سامنے والے آدمی پر برس پڑا، لیکن سامنے جس آدمی پر اس کی نظر پڑی تھی اس کے الفاظ روہیل کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ رئیس تھا جو اپنے پورے گینگ کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر روہیل کا خوف سے خون خشک ہوا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ ہٹو سامنے سے۔ رئیس سامنے سے پیچھے کو دھکیلتا ہوا اپنے گینگ کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ اب وہ ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہا تھا کیونکہ لوکیشن تو اسی جگہ کی شو ہو رہی تھی۔ آپ لوگ ڈھونڈ کیا رہے ہیں بتاؤ تو صحیح، روہیل رئیس کے سامنے آ کر بولا۔ رئیس نے آنکھیں دکھائی جس پر روہیل نے خوف سے تھوک نکلی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ تم نے؟ بتاؤ ورنہ میں تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آپ کی بیٹی؟ ہاں میری بیٹی۔ کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ؟ مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کی کون سی بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ روہیل بوکھلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر ہیں کون لوگ اور کس کی بات کر رہے ہیں۔ ان تمام مسلح آدمیوں نے اس پر اپنی گن تان لی تھی۔ روہیل کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ نہ جانے یہ لوگ کون تھے۔ رئیس اسے کالر سے پکڑے اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے مجھے۔ روہیل اپنے دونوں پاؤں ہلاتے ہوئے بولا۔ کیا کیا ہے میں نے آخر؟ روہیل نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ رئیس اسے مزید 2 انچ اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ خوف سے روہیل کا برا حال تھا۔ وہ کوئی مافیا ہی لگ رہا تھا۔
تو تم پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا ہے تم نے؟ میری بیٹی کو تم نے ہی کڈنیپ کیا ہے نا؟ بتاؤ کہاں رکھا ہے میری بیٹی کو؟ کس کے آدمی ہو تم؟ کس کے کہنے پر کیا ہے یہ سب؟ ورنہ یہ سارے پستول دیکھ رہے ہو نا، میں ان سب سارے پستول کی گولیاں تمہارے جسم میں داخل کر کر تمہارے پورے جسم کے ہزاروں سوراخ کر ڈالوں گا۔ بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ رئیس چلایا۔ دیکھیے مجھے نہیں پتہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا تو تمہیں نہیں پتہ؟ ہاں نہیں پتہ، تو تم ایسے نہیں مانو گے، ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس نے روہیل کے کالر کو چھوڑ دیا جس پر روہیل بری طرح سے نیچے جا گرا اور کھانسنے لگا۔ رئیس نے اپنے پستول کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا، اب تمہاری موت یقینی ہے۔ روہیل خوف سے کانپنے لگا تھا۔ دیکھیے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا۔ مجھے اب کچھ بھی نہیں سننا، یہ کہتے ہی رئیس نے ٹریگر پر انگلی رکھ دی۔ نہیں، روہیل نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ دیے۔ اس سے پہلے کہ رئیس سچ میں گولی چلا دیتا، اشوا وہاں چلی آئی، کیونکہ جب روہیل کو واپس آنے میں دیر ہوگی تو اپنا بیگ اٹھا کر اشوا باہر آ گئی، لیکن باہر آنے پر جو اس نے منظر دیکھا تھا وہ وہیں سے ہی چلائی تھی۔ ابھی! وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ابھی آپ یہاں؟ رئیس نے پستول نیچے کیا اور جھک کر اشوا کو اٹھا لیا۔ اشوا میری جان کہاں تھی تم؟ وہ بے اختیار اشوا کا چہرہ چومنے لگا۔ روہیل جو کہ آنکھیں بند کر چکا تھا، اشوا کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس کا منہ کھل گیا تھا کہ یہی ہے وہ فساد کی جڑ جس کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا یہ مافیا باپ یہاں چلایا تھا، اور آج تو اس کی موت یقینی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم میرا بچہ؟ رئیس اشوا کا چہرہ چومتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ روہیل حیرانگی سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ مافیا کے لوگ بھی اپنی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ یہ اس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ کیا ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر میرا باپ مجھ سے کیا پیار کیوں نہیں کرتا؟ کیا میرا باپ اس مافیا سے بہت برا آدمی ہے؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ رئیس کی آواز سن کر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹا۔ ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو اور اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ روہیل کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اشوا کو نیچے اتارا اور اب وہ نیچے بیٹھے روہیل کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ تم نے میری بیٹی کو اغوا نہیں کیا؟ تو پھر میری بیٹی یہاں سے کیسے برآمد ہوئی؟ اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رئیس نے اس کی طرف پستول کا رخ کیا جس پر روہیل چلا اٹھا۔ دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں نے آپ کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا۔ تو پھر یہ یہاں کیسے آئی؟ کیا اڑ کر آئی؟ یقیناً تم بچی کو ورغلا کر یہاں لائے ہوگے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو بتا کیوں نہیں رہی؟ تم بتا کیوں نہیں رہی اپنے باپ کو کہ میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا؟ وہ اشوا کو دیکھ کر ذرا سخت لہجے میں بولا۔ یہ تم میری بچی کو آنکھیں دکھا کر ڈرانے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ مرنا ہے کیا؟ رئیس نے پستول اس کی کن پٹی سے لگایا جس پر روہیل نے اپنی سانس تک روک لی، اس ڈر سے کہ اگر ہلا بھی تو کہیں گولی نہ چل جائے۔ ہاں ابھی اس نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا۔ تو پھر تم یہاں کیسے؟ ابھی یہ تو میرا فرینڈ ہے۔ فرینڈ؟ ہاں نا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی۔ تو پھر سوری ابھی، لیکن یہ بہت اچھا ہے، اس نے میری بہت مدد کی، اس نے مجھے آئس کریم بھی کھلائی، میرا خیال بھی رکھا، اور مجھے بھوک لگنے پر اس نے مجھے خود نوڈلز بنا کر کھلائے، یہ بہت اچھے ہیں ابھی۔ اشوا کی بات سن کر رئیس نے روہیل کو گھورا جس پر روہیل نظریں جھکا گیا۔ تم نے بچی کو یہ بہلا پھسلا کر یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے نا تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ نہیں آپ بے شک قسم لے لیں، روہیل جلدی سے سر اور ہاتھ نفی میں ہلاتے ہوئے بولا۔ ابھی یار اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں اشوا رئیس ہوں اور کوئی مجھے اتنی آسانی سے نہیں ورغلا سکتا۔ اس کی بات سن کر رئیس نے جھک کر محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تو کیا پھر اسے چھوڑ دیں؟ رئیس اشوا کی طرف جھکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ روہیل کو تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، اس نے مدد طلب نگاہوں سے اشوا کو دیکھا۔ اشوا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں ابھی یہ میرا دوست ہے، چھوڑ دیں اسے۔ اوکے ٹھیک ہے پھر، رئیس سیدھا ہوا، جس پر روہیل نے بلا ٹل جانے پر سکھ کا سانس لیا۔ رئیس نے جھک کر اشوا کو اٹھایا اور پھر روہیل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، خبردار جو اگر ابھی اسے کبھی کچھ بھی نقصان پہنچایا یا پھر اسے کوئی بھی تکلیف دی تو
چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کے لیے میں پوری دنیا سے ڈر جاؤں گا۔ سنا تم نے؟ جی سنا میں نے، روہیل جھٹ سے بولا۔ چلو چلتے ہیں پھر۔ رئیس روہیل پر ایک نگاہ ڈالتا اپنے ساتھیوں سے بولا۔ یس باس، وہ سب یک زباں ہو کر بولے۔ رئیس اشوا کو اٹھائے وہاں سے چلتا بنا۔ جاتے جاتے اشوا نے نیچے بیٹھے روہیل کی طرف مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر کہا، گڈ بائی میرے دوست، پھر ملتے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ دوستی۔ روہیل اشوا کو دیکھتا زیر لب بڑبڑایا۔ ان کے جاتے ہی روہیل بے سود زمین پر ٹانگیں پھیلائے گہری گہری سانس لینے لگا۔ آج تو میں بال بال بچا ہوں۔ اگر اس بچی کو باہر نکلنے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو اس وقت یہاں پر میری خون آلود نعش پڑی ہوتی۔ وہ فرش کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اپنی لاش کا سوچ کر اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ کتنا خطرناک آدمی تھا۔ مجھے تو اس کے بارے میں سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بچی کسی مافیا کی بیٹی ہے۔ اب سے میری توبہ جو میں نے اسے پھولے سے بھی دیکھا ہو تو۔ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ روہیل سینے پر ہاتھ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میری ٹانگیں تو ابھی تک کانپ رہی ہیں۔ ہاں کیسے نہیں کانپیں گی؟ زندگی میں پہلی بار موت کو جو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ جلاد ٹائپ آدمی کس بیچارے کے نصیب میں بطور سسر لکھا ہوگا۔ مجھے تو اس بیچارے کی قسمت پر ترس آ رہا ہے جس کا یہ سسر بنے گا۔ کتنا خطرناک اور پاگل آدمی تھا یار۔ میری بات سنے بغیر ہی مجھے شوٹ کرنے والا تھا۔ بال بال بچا ہوں میں۔ نہ جانے میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے میں آج بچ گیا، ورنہ تو اس آدمی نے مجھے مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔